بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت استاد حسین انصاریان اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر لکھتے ہیں، علامہ شیخ عباس قمی نے دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں 8 طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے جو احساس غیبت امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام اور انتظار امام مہدی علیہ السلام کی حقیقت کے واضح کرنے کے بہترین وسائل ہیں، اور جن کے بغیر نہ ایمان بالغیب مکمل ہو سکتا ہے اور نہ انسان کو منتظرین امام مہدی علیہ السلام میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان خوش قسمتوں کے دائرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اطاعت امام عصر یعنی امام مہدی علیہ السلام کا جو اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے، تو ہمیں ان ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا لازمی امر ہے جو آپ کی اطاعت و احترام کے حوالے سے ہم پہ عائد ہوتی ہے۔ ان کا مقصد بھی دینی اور دنیاوی سرخوئی اور بارگاہ قائم آل محمد یعنی امام مہدی علیہ السلام میں قرب اور پاریالی حاصل کرنا ہے، ساتھ ہی دنیاوی مصائب مشکلات سے آپ کے دامن میں پناہ حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیاوی آفات کچھ تو قلبی ہیں، کچھ جسمانی، کچھ زبانی ہیں اور کچھ مالی پہلو رکھتی ہیں۔ ان 8 فرائض یعنی 8 ذمہ داریوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ایک ذمہ داری آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو کہ آنے والی عید الفطر سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی ذمہ داری مخزون و رنجیدہ رہنا۔ ہم کیوں نہ غمگین ہوں جبکہ ہماری آنکھیں اس آفتاب عدالت اور نور ولایت یعنی امام مہدی علیہ السلام کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا دل سوز و جدائی سے بے قرار ہے جیسے محب اپنے محبوب کی جدائی میں گریاں ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جسے شیخ صدوق اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب امالی میں لکھا ہے، فرمایا کوئی شخص ایمان نہیں لایا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اور میرے گھر والے ان کے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں، میری عطرت اس کی عطرت یعنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو اور میری ذات اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہی بات امام عصر یعنی امام مہدی علیہ السلام پر صدق آتی ہے۔ امام زمانہ مہدی علیہ السلام انسان کی زندگی کی محبوب ترین شخصیت کا نام ہے، تو یہ کیسے ملتا ہے کہ محبوب نگاہوں سے اوجھل رہے اور عاشق کے دل میں اضطراب اور بے قراری نہ پیدا ہو اور وہ اپنے محبوب کی طرف سے اس طرح غافل ہو جائے کہ مخصوص تاریخوں اور مواقع کے علاوہ اس کے وجود اور اس کی غیبت کا احساس بھی پیدا نہ کرے۔ دعائے ندبہ میں انہیں تمام حالات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور اس لیے اس دعا کو دعائے ندبہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے مضامین کی طرف متوجہ ہو جائے اور غیبت امام مہدی علیہ السلام کی مصیبت کا صحیح اندازہ کرے، تو گریہ اور ندبہ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اب اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں اور شاید اسی لیے اس دعا کی تاکید ایام عید میں کی گئی ہے، یعنی روز عید فطر، روز عید قربان، روز عید غدیر اور روز جمعہ، جسے بعض اسلام احکام کے اعتبار سے عید سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عید کا دن انسان کے لیے انتہائی مسرت کا دن ہوتا ہے، اور اس دن ایک محب اور عاشق کا فرض ہے کہ اپنے محبوب حقیقی کے فراق کا احساس پیدا کرے اور اس کے فراق پر آنسو بہائے تاکہ اسے فراق کی صحیح کیفیت کا اندازہ ہو سکے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی عید کا دن آتا ہے تو ہم آل محمد علیہ السلام کا غم تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنا حق اغیار کے ہاتھوں میں پامال ہوتے دیکھتے ہیں، مصلحت الہیہ کی بنیاد پر کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام نے امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے نقصانات اور مصائب کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کائنات میں غیر صرف اس وقت تک نمایاں ہوگا جب ہمارا مہدی قیام کرے گا۔ تو بس نتیجہ یہ ہوا کہ عید الفطر کے دن اپنے امام مہدی علیہ السلام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کے لیے بہت ساری دعائیں کریں، اور عید کے دن امام کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے
کہ ہر مومن دعائے ندبہ پڑھے۔